صاحب الصلاۃ والسلام من حیث المصلحہ والمفسد، یعنی اس فن کا موضوع نظام تشریح محمدی حنیفی شریعت اسلامیہ ہے، مسالے اور مفاسد کی روح سے، یعنی معمورات میں کیا خوبیاں ہیں اور منہیات میں کیا مفاسد، انہی لحاظ سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اور یہ شاہ صاحب کا بڑا اجتہاد ہے کہ وہ تو حضرت نے یعنی ایکسپلیسٹلی اس کی تصریح تو نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ ان کی جس طرح بیان کیا اس سے واضح ہے کہ موضوع جو ہے اس فن کا احکام شریعہ، جو شریعت کے احکامات ہیں، ان کی حکمتیں اور ان کی مسلطیں، اور اس کا موضوع جو ہے صرف انفرادی احکام کی مسلطیں، یعنی روزہ نماز کا نہیں، بلکہ شریعت اسلامی بطور کل اور بطور نظام کے اس کی حکمتیں اور اس کی کن مصلحتوں کے لیے وہ نظام بنایا اور کن مفاسد کو روکنے کے لیے وہ نظام بنایا، اس کو واضح کیا جاتا ہے اس فن میں۔ یہ اسٹڈی کا موضوع ہے، یعنی احکام کو انفرادی طور پہ ان کی مصلحتوں اور مفاسد کے اعتبار سے اور ان کی حکمت کے اعتبار سے، اور شریعت کے پورے سسٹم کو، نظام کو اور اس کے سب سسٹمز کو بطور کل بھی ان کی حکمتوں کے لحاظ سے اور ان کے مفاسد اور مسائل کے لحاظ سے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آخری بات جو اس میں اہم ہے، اور اس میں جو ہے مطلب یہی اس لیے لوگ جو ہیں یہاں جو سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ کیونکہ تجدید کا کام کر رہے ہیں تو ان کے کام کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ مصلحت، یہ اس موضوع میں مصلحت اور مفاسد وہ مصلحتیں جن کو پورا کرنا شریعت اسلامی کا مقصد ہے، اور وہ مفاسد جن سے روکنا شریعت کا مقصد ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ مصلحت کیا ہے، یہ بھی شریعت خود اس کو ڈٹرمن کرتی ہے، اس کا متعین کرتی ہے، اور مفاسد کیا ہیں اس کو بھی شریعت خود ہی متعین کرتی ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسالے اور مفاسد کو کوئی نیوٹرل یا عقلی طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، یہ مغرب پرست ہیں ہمارے یہاں، انہوں نے شاہ صاحب کا جو غلط ترجمانی کیا وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں دین جو ہے مسالے کو پورے کرنے کا نام ہے اور مفاسد کو، اور یہ عقل بتائے گی کہ کیا مسالے ہیں اور کیا مفاسد ہیں، تو پھر اس کی بنیاد پہ ہم دین کے جو جزوی احکام ہیں ان میں ترمیم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اب ان مسالے کو پورے نہیں کر رہے جن مسالے کو پورا کرنے کے لیے شریعت نازل ہوئی، اور ان مفاسد سے نہیں روک رہے جن مفاسد کو روکنے کے لیے جو ہے، جن برائیوں کو روکنے کے لیے جو ہے شریعت آئی، اس لیے ان سے ہم درگزر کر سکتے ہیں، ان کو ہم اب یعنی یہ ہے کہ ان کو یعنی بھول سکتے ہیں اور نئے احکام معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ غلط تعبیر اس لیے ہے کہ عقل یہ متعین نہیں کر سکتی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس فن میں جو ہے احکام شریعت کے مسالے اور مفاسد، یعنی احکام شریعت کے پیچھے، یعنی ان کے کرنے کے پیچھے کون سے مسالے ہیں، اور کرنے کے پیچھے کون سے مسالے ہیں، اور اس سے کون سے مسالے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دو چیزیں، اور جن چیزوں سے شریعت روکتی ہے اس کے پیچھے کیا مفاسد ہیں جن کی وجہ سے روکتی ہے، اور کیا مفاسد ہو سکتے ہیں جن کو وہ روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس میں اہم ترین بات ہے شریعت خود متعین کرتی ہے کہ مصلحت کیا ہے اور مفسدہ کیا ہے، یہ عقل محض کی بنیاد پر اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ جبکہ جو لبرل شاہ صاحب کی تشریح ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پہ مسالے اور مفاسد کو متعین کریں گے، اور پھر کیونکہ شریعت جو ہے مسالے کے پورا کرنے کا نام ہے اور مفاسد سے روکنے کا نام ہے، تو ہم شریعت کی پھر اس بنیاد پہ ترمیم کر سکتے ہیں اس کے جزوی احکام کی کہ اب وہ ان مصلحتوں کو پورے کرنے کے لیے ناکافی ہے وغیرہ۔ تو یہ غلط خیال ہے۔ تو یہاں ہم نے جو ہے تو یہ اس کی تعریف بھی آ گئی اور اس کا موضوع بھی آ گیا، تو انشاءاللہ اگلی بار اس فن کے غرض و غایت جو بیان کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔